ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے بہت چینج کیا. میرے سوچنے کا زاویہ چینج ہوا. ایک مرتبہ میں گرمی میں، رمضان کا مہینہ تھا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جیسے ہی ایک گلی تھی وہاں سے میں ٹرن کرنے لگا تو سامنے ایک رکشہ آ گیا. اب میں چونکہ گاڑی میں بیٹھا ہوں، وہ رکشے والا ہے، بھائی اس کو گاڑی پیچھے کرنی چاہیے. میں نے اس کو اشارہ کیا، بھائی تم پیچھے کرو، کیونکہ گاڑی میں بیٹھا ہوا انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ بھائی میں میرے پاس گاڑی ہے. تو وہ نوجوان رکشے سے اترا اور اتر کے میری طرف بڑھا. اب جیسے ہی وہ بڑھا تو مجھے لگا کہ یہ لڑنے آ رہا ہے. میں نے بھی آستین کوشش کی کہ تیاری کروں. اس نے آ کے نوک کیا، میں نے شیشہ نیچے کیا. کہتا ہے السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کہتا ہے سر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی اچھی گاڑی دی ہے، اندر کا ٹمپریچر آپ کا کتنا نارمل ہے، باہر آپ دیکھیں کہ 44 42 چل رہا ہے. سر اب میں رکشہ، ٹین کا رکشہ، اس پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے پیچھے دیکھیں گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. آپ اگر گاڑی پیچھے کر لیں گے تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ آپ کے پیچھے تو کوئی گاڑی بھی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کی قدر کریں. آپ یقین کریں، اس نوجوان نے جب یہ جملے مجھے کہے تو بس پھر میں نے گاڑی کو ریورس گیئر لگایا اور پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. سارا ٹریفک گزرتا رہا اور میں اس رکشے والے کی بات پہ، وہ بات میرے دل پہ جا کے لگی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ٹریفک میں کہیں بھی پھنستا ہوں، کبھی میں جذباتی نہیں ہوتا. بس مجھے وہ رکشے والے کی بات یاد آ جاتی ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اس کی قدر کرو، دوسروں کو بھی انسان سمجھو. پڑھے لکھے لوگ رمضان میں روزہ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کر دیا. جہاں سے گزرے افطار سے پہلے لڑائی جھگڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو غصہ کنٹرول کرنے کا، روزہ تو ہمیں ہمبل ہونا سکھاتا ہے، روزہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سکھاتا ہے. تو روزے کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.